ادویات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ مریضوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ شوگر، بلڈ پریشر، معدہ اور دل کے امراض میں مبتلا غریب مریضوں کے لیے علاج بھی مشکل ہو گیا۔ رواں سال تیسری مرتبہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، مریضوں پر 3 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑنے کا امکان۔ 15 برس میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق غربت 38% کے قریب پہنچ گئی۔ ہر ایک منٹ میں 120 افراد مہنگائی کے بوجھ تلے دبنے پر مجبور۔ غریبوں کی تعداد میں 3 کروڑ 73 لاکھ 65 ہزار کا اضافہ ہو گیا۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں، مویشی منڈیوں کی رونقیں بحال۔ شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں جانوروں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ گرمی کی شدت کے باعث گاہک نہ ہونے کے برابر۔ بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے خریداری کم ہو رہی ہے۔ خبردار ہوشیار، لیسکو کا واجبات ادا نہ کرنے والوں کی جائیداد نیلامی کا فیصلہ۔ نادہندگان کی فہرستیں تحصیلدار ریکوری اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ارسال کی جائیں گی۔ نادہندہ کے خلاف مقدمہ اور گرفتاری بھی ہوگی۔ ہم نے بجلی قیمت کم سے کم رکھنی ہے۔ اس میں جو دوسرا حصہ ہے جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی کہ ہم نے رواں مالی سال میں 3800 میگا واٹ کی نئی بجلی سسٹم میں ڈالی ہے۔ 61% ایفیشنسی کے پلانٹس ہیں، تو لہٰذا جو یہ پریشیس گیس ہے، جو یہ قیمتی گیس ہے، اس سے ہم سستی بجلی بنا کر ایک تو بجلی کی فراہمی بہتر کر رہے ہیں، کہ اس بات کو بھی یقینی بنا رہے ہیں کہ صارفین کے بل کنٹرول میں رہیں۔ یہ بھی ہم نے سبق سیکھا ہے۔ حکومت نے عوام کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے کمر کس لی۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ عوام کو آئندہ سال 579 ارب روپے کا ریلیف بجلی بل کے وقت میں ملے گا۔ 4 سال سے موجود لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے دور کر دیے۔ رواں مالی سال 3000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں شامل کی ہے۔ کمی ہے ڈالرز کی، وہ ہم پوری کریں گے۔ پچھلے سال ہمارا 20 ارب ڈالر کا ہدف تھا، ہم نے آلموسٹ اچیو کر لیا۔ اس وقت آخری 3 مہینے میں آپ کو یاد ہے کچھ گڑبڑیں ہو گئی، انسٹیبلٹی آئی، تو ہم 20 ارب سے رہ گئے۔ اس سال ہم نے 25 ارب پہ جانا تھا، اور 5 سال میں صرف ٹیکسٹائل ہم نے 5 سال میں 50 ارب پہ جانا تھا، اور اس کا پورا ہم نے بلو پرنٹ بھی دیا کہ کس طرح 1000 سٹیچنگ یونٹس لگیں گے ایٹ $20 ملین۔ 20 ارب کی وہ ٹوٹل 7 ارب کی وہ ایک انویسٹمنٹ ہوگی، اور $20 ارب پر ایئر وہ لے کے آئے گی۔ 3 ارب ڈالر کے لیے ملک کو داؤ پر لگایا۔ فیکٹریاں نہیں چلیں گی تو غریب کے گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ چیئرمین ایپٹما پنجاب کے صدر حامد زمان نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بجلی مہنگی کی گئی تو ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہوگا۔ پنجاب کی نگران حکومت بجٹ رواں ہفتے پیش کرے گی۔ 4 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کی سفارشات تیار۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے اخراجات کا حجم 330 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ بجٹ میں نئے ترقیاتی اور بنیادی سہولیات کے منصوبے شامل نہیں ہوں گے۔ پنجاب کا 4 ماہ کا بجٹ کیسا ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بجٹ کے بارے میں اہم بیٹھک۔ بڑے صوبے کے 4 ماہ کے لیے بجٹ سفارشات کی حتمی منظوری دی۔ وزیر اعظم کی بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت۔ وفاق کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان۔ پنجاب میں الٹی گنگا بہنے کو تیار۔ صوبائی حکومت نے ریٹائرمنٹ کی کمیوٹیشن اور پینشن کم کر دی۔ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کا صوبائی حکومت کی تجویز کے خلاف گارڈن ٹاؤن میں احتجاج۔ حکومت نے مشکل معاشی صورتحال کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا۔ آنے والے دنوں میں ملک میں مزید معاشی استحکام آئے گا۔ گورنر بلیغ الرحمان کی نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو، کہا کہ حکومت نے ملک کی معاشی سمت درست کر دی۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام کے لیے ترمیم شدہ تجاویز مانگ لی۔ محکمہ زراعت، خوراک، لائف سٹاک اور جنگلات کو تجاویز ارسال کرنے کی ہدایت۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کی زیر صدارت آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کمیٹی کا اجلاس۔ مستحق آرٹسٹوں کی مالی امداد کے کیسز کا جائزہ لیا۔ کمیٹی نے آرٹسٹوں کی مالی امداد کی منظوری دے دی۔
پینل آف آل راؤنڈرز یونینز کے عہدیداران کا اجلاس. صدارت چیئرمین راشد فرید رانا نے کی ڈرائیورز کی فلاح و بہبود کو تیز کرنے پر زور. شرکاء کا ڈرائیورز کی بنیادی تنخواہ کم از کم 50,000 روپے مقرر کرنے کا مطالبہ. استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداران کا اعلان. عبدالعلیم خان استحکام پاکستان پارٹی کے صدر مقرر. عامر کیانی سیکرٹری جنرل اور اون چودھری پارٹی کے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور پارٹی ترجمان ہوں گے. ترجمانی کے میدان کے کھلاڑی ایک بار پھر ہنر دکھانے کو تیار. فیاض الحسن چوہان، ڈاکٹر فردوس عاشق امان اور ڈاکٹر مراد راز استحکام پاکستان پارٹی کے میڈیا ترجمان مقرر. اسحاق خاکوانی، نعمان لنگڑیال، سعید اکبر خان نعمانی اور میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی بھی ٹیم کا حصہ. جہانگیر ترین کی منظوری کے بعد تقرری ہوئی. سانحہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کی وکٹیں گرنے کا سلسلہ نہ رک سکا. سابق رکن صوبائی اسمبلی سعدیہ سہیل رانا نے بھی پی ٹی آئی کو خیرآباد کہہ دیا. چودھری شاکر حسین سے ذوالفقار بٹ کی ملاقات. پی پی 56 کے سابق امیدوار کا ساتھیوں سمیت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت کا اعلان. چودھری شاکر حسین نے کہا کہ ذوالفقار بٹ کی پارٹی میں شمولیت سے گجرانوالہ میں مسلم لیگ مستحکم ہوگی. نصیر آباد میں سیف الملوک کھوکر اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس. تمام تنظیموں کی تکمیل اور گراس روٹ لیول پر پارٹی کو متحرک کرنے پر مشاورت. مستقبل کے سیاسی ایونٹ کے لیے مستقل کمیٹیاں قائم کرنے کا فیصلہ. سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کے خلاف حکومتی اپیل منظور. صدر پی ٹی آئی کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار. ایڈیشنل سیشن جج سائمہ ریاست نے حکومتی اپیل منظور کر لی. عدالت کا چودھری پرویز الہی کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم. چودھری پرویز الہی کی مشکلات میں اضافہ. اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ کی دوبارہ گرفتاری کا پلان بنا لیا. اینٹی کرپشن نے ایک اور میگا کرپشن سکینڈل کی تحقیقات شروع کر دی. سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی ترقی کیس کی انکوائری بھی شامل. القادری ٹرسٹ کیس میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کی آج نیب میں طلبی. نیب کی 2 رکنی ٹیم نے زمان پارک میں نوٹس وصول کرایا. بشرا بی بی کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو گرفتاری کا خوف. جناح ہاؤس توڑ پھوڑ کے کیس میں عبوری ضمانت دائر کر دی. عدالت نے 27 جون تک ضمانت منظور کر لی. پولیس کو گرفتاری سے روک دیا. عسکری ٹاور پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس. عدالت کا ڈاکٹر یاسمین راشد کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم. انسداد دہشت گردی. عدالت نے سابق صوبائی وزیر کی مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی. جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس. خدیجہ شاہ، صنم جاوید سمیت ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت. درخواست ضمانت پر وکلاء کے دلائل مکمل. انسداد دہشت گردی. عدالت نے سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی. چیئرمین پی ٹی آئی پر عبدالرزاق شہر کے قتل کا الزام. تحریک انصاف کا لیگی رہنما عطا تارڑ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز. پی ٹی آئی کے وکیل نے عطا تارڑ کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھجوایا. ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ اور سندل خٹک کی لڑائی سوشل میڈیا پر وائرل. حریم شاہ نے سندل خٹک پر ذاتی ویڈیو لیک کرنے کا الزام لگایا تھا. حریم شاہ کا کہنا ہے کہ سندل خٹک نے مجھے نازیبا ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کیا. ایف آئی اے نے سندل خٹک کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا. ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے نازیبا ویڈیوز کمرہ عدالت میں بھی دکھا دی. چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کی نیب لاہور آمد. ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور امجد مجید اولک نے چیئرمین نیب کا استقبال کیا. چیئرمین نیب نے میگا کرپشن مقدمات میں انویسٹیگیشن ٹیموں سے بریفنگ لی. پچھلے کچھ عرصے میں یہ کچھ تنازعات کا شکار بھی رہا، جس کی نشاندہی ہماری سول سوسائٹی، میڈیا نے، حتیٰ کہ معزز عدلیہ نے بھی کی، اور اس میں کئی حد تک حقیقت بھی تھی. اس کو ایک
پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کا جو بنیادی جو فوکس تھا اپنے اہداف سے ہٹ کے کسی اور جانب شفٹ ہو گیا تھا۔ ماضی میں نیب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اب نیب کو مکمل طور پر غیر سیاسی بنا کر دم لیں گے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ کہتے ہیں کہ بدعنوانی کے خاتمے میں ہمارا کوئی پسندیدہ یا دشمن نہیں ہے، نیب کی ساکھ بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس نیو اسپتال اور ینگ ڈاکٹرز نے 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ڈاکٹرز کا مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کرنے اور جلد از جلد سیکورٹی بل پاس کرنے کا مطالبہ۔ دن میں 4 واقعات ہوئے ہیں۔ پہلے جو واقعہ ابھی ہم ان 3 واقعات سے نپٹ رہے تھے کہ یہ بندہ سیدھا اندر آیا ڈائریکٹ، اس نے آ کے فائر کیا۔ جو ہمارا پہلے ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ایس ایس پی صاحب ہیں کہیں سے، ان کا کوئی ریڈر تھا اور ہمارا کوئی ایک سیکیورٹی گارڈ تھا جو پرائیویٹ کمپنی کا تھا، اس نے آ کے ہماری سٹاف سے پہلے بدتمیزی کی ہے، اس نے آ کے ڈائریکٹ سٹاف کو یہ کہا ہے کہ میں تمہیں سر سے گولی ماروں گا اور نیچے سے نکلے گی۔ مطلب اس سے زیادہ گڑی ہوئی بات کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پی آئی سی میں زائد المیعاد سینسر ڈالنے پر ڈاکٹرز اور نرسز کو سزائیں، 17 ڈاکٹرز کو معمولی نوعیت کی سزا اظہار ناراضگی کہہ کر بری الذمہ قرار دے دیا۔ سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی 15% پینشن 2 سال کے لیے روک لی گئی، 2 ٹیکنیشینز کو ملازمتوں سے برخاست کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کا دورہ، محسن نقوی نے شکایت سیل اور اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا، عملے کی غیر حاضری پر سخت برہم، شکایت سیل کے سربراہ کو عہدے سے ہٹانے کا حکم۔ پنجاب میں یونین کونسلز میں وارڈز کی سطح پر صفائی کا نظام قائم کیا جائے گا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر حراست اجلاس، اب گاؤں چمکیں گے پروجیکٹ پر عمل درآمد کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہر گاؤں میں سینٹری ورکرز صفائی کا کام کریں گے۔ اب اس کی اصل ڈیٹ تھی 30 سپٹمبر، جو یہ کانٹریکٹ کے حساب سے اس نے کمپلیٹ ہونا ہے وہ 30 سپٹمبر کو ہونا ہے، لیکن پوری ٹیم ایل ڈی اے جو کانٹریکٹر ہیں سارے لوگ دن رات لگے ہوئے ہیں اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ جتنا جلدی کھول سکتے ہیں کھولیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا سمنا آباد انڈر پاس کا دورہ، کہا کہ کوشش ہے کہ پروجیکٹ کو عوام کے لیے جلد کھول دیا جائے، لاہور برج منصوبہ آئندہ چند روز میں کھولنے کا اعلان۔ غیر قانونی بس ویگن اور پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کریک ڈاؤن، ٹمبر مارکیٹ، راوی روڈ، رنگ روڈ اور ٹھوکر نیاز بیگ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز ختم کرا دیے۔ ٹی ٹی او کا کہنا ہے کہ ٹریفک بہاؤ میں خلل بننے والی رکاوٹوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ کالجز کے اساتذہ کے لیے اچھی خبر، ہائر ایجوکیشن کا بڑا فیصلہ، تبادلوں پر پابندی ختم کر دی، تبادلوں کے خواہش مند اساتذہ 15 جولائی تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں، نان ٹیچنگ اسٹاف تبادلے کی سہولیات سے مستفید ہوگا۔ پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ڈپلومہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کا اجلاس، متعلقہ افسران کے نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید کو بریفنگ، وائی ڈی اے رہنماؤں کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی۔ ڈپلومہ اور ایم ایس سی کے لیے 100 سیٹیں مختص کی جائیں گی۔ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں یوتھ سپورٹس ہنٹ فٹ بال ٹورنامنٹ، مشیر کھیل وہاب ریاض، لیگ کی رہنما رانا مشہود اور شیزہ فاطمہ کی خصوصی شرکت۔ رانا مشہود نے کہا کہ نوجوانوں کی کامیابی سے پاکستان کی ترقی وابستہ ہے، کھیلوں کے میدان میں پنجاب نے یوتھ کے لیے بہت سے پروگرام کیے۔ پہلے پنک گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب، مشیر کھیل وہاب ریاض اور عافیہ حیدر کی خصوصی شرکت۔ پنک گیمز میں لاہور کالج ویمن یونیورسٹی نے میدان مار لیا، پنجاب یونیورسٹی دوسرے نمبر پر رہی، وہاب ریاض اور عافیہ حیدر نے جیتنے والے کھلاڑی۔ ایکسپو سینٹر میں دراز کی جانب سے پہلی آف لائن نمائش، ملک کی معروف کمپنیز کی جانب سے 150 سے زائد سٹالز لگائے گئے، مختلف برانڈز کی اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ہوشیار خبردار، 14 جون سے شہر میں بادل برسیں گے موسلا دھار،
15 سے 18 جون کے دوران آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. پی ڈی ایم میں پنجاب کا ہائی الرٹ جاری. تمام اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت. اور الحمرا کلچرل کمپلیکس قذافی اسٹیڈیم میں پہلی بار فلوٹ میلے کا انعقاد. مشہور گانوں میں استعمال ہونے والے فلوٹ کی نمائش, نامور فنکاروں کی شاندار پرفارمنس نے سما باندھ دیا. میلے میں ملک کے عظیم بانسری نوازوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا.